جنت خدا کے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا، دیوار گیر الماری کے شیشے جھماکے سے ٹوٹ گئے۔ کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پر پٹکا گیا تھا، اس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے تھے۔ جنت، جنت ایسے نہ کرو، جنت نہیں، جنت میرا بچہ، جنت خدا کے لیے۔ ایک تڑپ، ایک پکار، ایک التجا۔ اس نے پلکیں جھکا کر دیکھا۔ نظر ایک لحظ کے لیے دھندلا گئی تھی، شاید آنکھوں کی نمی بڑھ گئی، شاید روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ برہان، برہان مجھے بچا لیں۔ دل خراش چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تھی۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دائنا ہاتھ بے ساختہ مقام قلب پر آن ٹھہرا تھا۔ مقام قلب، مقام علم تھا، مقام علم، مقام ابتدا۔ تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کی آہنی شکنجے میں جکڑا دماغ معاف۔ نائٹ سٹینڈ کی ذرا سی روشنی میں کامدار عروسی جوڑے کا دامن پر نظر پڑتے ہی اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے نگاہیں اطراف میں دوڑائیں۔ سفید اور سیاہ رنگ کی تھیم میں خوبصورتی اور نفاست سے سجے ایک وسیع و عریض بیڈ روم میں وہ جہازی سائز بیڈ پر گولڈن برائڈل ڈریس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ کمرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں چند گھنٹے پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے عروسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر وہ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ چوڑیاں کھنک اٹھیں، بندیاں متحرک ہو گئی۔ سونے کے نفیس آویزے اس کی سراہی نما گردن پر آگے پیچھے جھول جھول گئے۔ وہ انسان ہو کر ساکت تھی، لاکھوں کی جیولری بے جان ہو کر متحرک۔ کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف، کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ماسٹر بیڈ روم کی دائیں سمت عین سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اسی زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا۔ جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی۔ سر گرا ہوا، کندھے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس سختی سے بھینجی ہوئیں جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ دوران سفر اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ بڑے عجیب سے ہیں فارس بھائی، سدرا نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ نکاح کے پیپرز پر ایسے سائن کر رہے تھے جیسے… کچھ کہتے کہتے وہ یکایک خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے… اس نے گمبھیر پلکوں کی جالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جیسے… کچھ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ ادھوری بات جیسے اب مکمل ہونے کو تھی۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی تیکھی اور گہری آنکھوں میں غضب کا بڑھتا ہوا تاثر جنت بنت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ بھاری گمبھیر آواز، پتھریلا سخت لہجہ۔ لہنگے کا فال سنبھالے جنت کی انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موتی اور نگینے ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پار کیا تھا۔ کاغذی رشتہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ بازو سے پکڑ کر خاصے جارحانہ انداز میں اسے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اور یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ میں بہت برا کروں گا۔ آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، پھر اسی سرعت سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔
وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تھا، اور اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیڈ پر بکھرے گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا۔ پھول بیلون کو نوچ گھسیٹ کر پھینک رہا تھا۔ تازہ گلاب کے بکے کو اس نے فرش پر دے مارا تھا۔ وہ مشتعل تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کرتے، آگ لگاتے، سب تباہ کرتے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا۔ کپ کپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا تھا۔ وہ سراپا حزن بنی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مغربی دیوار پر وکٹورین طرز کا ایک آئینہ پیوست تھا، جو اس کا عکس خود میں سمائے پوشیدہ حقیقت کو اس کے چہرے پر لے آیا تھا۔ حقیقت سچائی کا روپ دکھا رہی تھی، ایک بددعا تھی جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ یہاں تک اپنا گھر چھوڑنے سے، شہر بدلنے سے، نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی۔ لعنت پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ گیٹ لاسٹ! دانت پیس کر، مٹھیاں بیچ کر اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ ذرا سا ارتعاش بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ I said, get lost, damn it! وہ اس بار حلق کے بل دہاڑا تھا۔ بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا دودھیا ہتھیلیوں میں سنبھالے وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ عین اس کے منہ پر بند ہوا تھا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا۔ ایک ایک کر کے خوشگمانی کے تمام دیے بجھ گئے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، سب اچھا ہوگا۔ اس نے اچھا سوچا تھا، مگر اچھا نہ ہوا تھا۔ ہر اسر کے ساتھ یسرا ہے، اور اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف اسر ہی اسر تھا۔ مشکل ہی مشکل تھی، آزمائش ہی آزمائش تھی، محرومی ہی محرومی تھی، سزا ہی سزا تھی۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی، جہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ اس راہداری کے ایک سرے پر سیڑھیاں تھیں تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج، جس کی دیوار گیر کھڑکیاں چاند کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے۔ ساری عمر تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو۔ سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا۔ نگاہ بند دروازے پر ٹھہر گئی۔ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی تھی۔ بامشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ پوری تاریخوں کی منور چاند کے ساتھ وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایک ایک کر کے پنے نکال رہی تھی۔ شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر سٹائل کے بل کھولنے لگی۔ ہیئر سپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بامشکل سیدھے ہو پائے۔ اس نے پھر کانوں کے آویزے اتارے، گلے کو نیکلس کی گرفت سے آزاد کیا، بندیا اتار کر میز پر رکھی۔ انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کر دیکھنے دو مجھے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے اس نے لب بینچ کر خیالات کو جھٹکنا چاہا، افکار کو بھٹکانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن میں محو ہونے والا نہیں تھا۔ رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی اسے۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سزا؟ پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالتے چند آنسو
اس کی گالوں پر لرز اٹھے۔ یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو۔ اس کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی، قلب و جان کی آواز۔ بد دعا، بد دعا۔ کھڑکیوں سے سرد ہوائیں سرسرا کر گزر رہی تھیں۔ سزا، جزا۔ لان میں بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیواروں کے اس پار سڑک پر جھکے املتاس کے درختوں پر ٹھہر گئی تھی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے جھانکتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر گرے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر داہنے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، بے خوابی کا شکار، سرخ متورم آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ فرش پر قدم جماتے ہوئے اس نے بے اختیاری میں سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے ہوئے گھنے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی تھیں، جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اور گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا کر رکھی تھی، سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری تھا۔ جنت کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ کل رات جو بھی ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مڑ گیا۔ جنت نے بے اختیار نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس وجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائزز کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویہ، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و صامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتے تھے، وہ مقام جس کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا سلگا کر راکھ کر دیتا تھا، پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی کی طرح تھی جو پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبولی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی تھی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کے سختی سے بھیجے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنس دی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ وجدان ہاؤس کے در و دیوار اس کی ہنسی کی
چنکاریاں گونجنے لگیں، جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمے کی تقریب اتنی ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دولہے کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہت میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نقوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا۔ گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعی حقیقتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو۔ رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو۔ نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شاہ سوار نظر آتا ہو، مگر وہ شاہ سوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا تھا۔ سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے تھے اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کی اور پھر اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک تھری پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور ارمان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل گئی ہے، سزائیں ختم ہوئیں، وہ جہنم سے باہر آ گئی۔ بہت، اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، تکلیف دہ تبسم جو ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئی۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھے پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کے توسط سے سر انجام پایا تھا۔ یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکرائیں۔ کامدار میرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ الیکٹرک ویل چیئر پر براجمان تھیں۔ چہرہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرا رہی تھی، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی تھی، گویا کہ ہارٹ پیشنٹ تھیں۔ فالج کے باعث ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھیں، مگر اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت صحت مند، حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرا دی، اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی۔ شام کا اندھیرا دھرتی پر پھیل چکا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ 15ویں کا پورا چاند اس کے عقب میں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پہنچی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دردی اور جھنجھلاہٹ سے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ولیمہ ریسیپشن کے دوران وہ اتنی پراعتماد رہی تھی اور اب جب تنہائی میسر ہوئی تھی تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔
زندگی پھولوں کی سیج کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی جنت۔ مسز شیرازی نے کچھ دیر پہلے اسے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ نئے ماحول اور نئے رشتوں میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہ وقت تحمل مزاجی کا طلبگار ہوتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کرب ٹھہرا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ سے الجھا تھا، اس کے چہرے پر بکھرا تھا، گویا مسز شیرازی جانتی تھیں اپنے بیٹے کو، اچھی طرح سے سمجھتی تھیں اسے۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ بات گھوم پھر کر ایک بار پھر اس کے نصیب تک آ گئی تھی۔ ہر بار یہ لفظ اسے ڈرا دیتا تھا، ہر بار یہ سچائی اسے تڑپا دیتی تھی۔ اگر اب بھی نصیب ہی یہاں لایا تھا تو ذات کے نئے پتھر برسے تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی تھی۔ نصیب؟ الجھے منتشر خیالات کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں اس جنت کو تلاشا جو دلہن تھی، مگر اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ تو کچھ بھی نہ تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اس کی جھمکے اتارتی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر اس نے آئینے میں فارس کو ہی دیکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، کوٹ اتار کر سائڈ پر لٹکاتا، اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ رسٹ واچ، کف لنگز اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ وہ عجلت میں اپنے کام کر رہا تھا اور جنت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پتھر ہوئی اپنے جھمکوں میں ہی اٹکی کھڑی تھی۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی اور فارس وجدان نے بھولے سے بھی ایک غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بے ساختہ ہی کوئی منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا، یکایک اس کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھائے تو اذیت بڑھ ہی جاتی ہے۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو مدھم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئے۔ کوئی خیال چوٹ بن کر ذہن میں اترا تھا، آنکھیں جل آئی تھیں۔ کپڑے بدل کر وہ اٹیچڈ باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے عام سے حلیے میں بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھیں۔ اب صرف نیلگو بلب ہی تھا جو اندھیرے میں مدھم سی روشنی کا تاثر دے رہا تھا۔ موبائل چارجنگ پر لگائے وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے جنت نے مڑ کر براہ راست اسے دیکھا۔ اب آئینے کا سہارا درکار نہ تھا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے اس نے اٹیچڈ باتھ روم کا رخ کیا۔ کپڑے بدل کر وہ کافی تاخیر سے باہر آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک وہ اسے ہی دیکھتی رہی تھی۔ نصیب؟ سفید شال خود پر پھیلائے وہ سسکتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا اور کچھ گزری ہوئی شب کی بے خوابی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے آ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس بے رحم رات کی آہنی شکنجوں میں جکڑی گئی تھی جو باوجود کوشش کے بھی اس کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو نڈھال قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آنکھیں سرخ اور متورم سی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سدرا ایک نظر بھائی پر ڈالتے تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی تھی، مگر سائرہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا اسے سزا مل چکی ہے، مگر اس کی سزا تو جیسے اب شروع ہوئی ہے ماما۔ عمار؟ سائرہ کا لہجہ کاٹدار ہوا تھا، آنکھیں غم و غصے سے پھیلی تھیں۔
جنت کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچی تھیں، اور ابھی سے عمار کا یہ رویہ اور باتیں انہیں اشتعال دلا گئے تھے۔ فارس وجدان کی بیوی ہے اب وہ، شیرازی خاندان کی بہو۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، دیوانہ تھا وہ جنت کے لیے۔ اب اس کی دیوانگی نے جیسے ہر حد پار کر لی تھی، اپنے بھی اسے دشمن نظر آنے لگے تھے۔ مسز شیرازی نے فارس کے لیے صرف جنت کا ہاتھ مانگا تھا۔ سائرہ نے تحمل سے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو اس غلط فہمی سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، اور وہ تھا کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اگر وہ سدرا کا ہاتھ بھی مانگتی تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انکار کر دیتی۔ سائرہ نے لب بھینچ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس کے متعلق کس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ وہ صرف افواہیں تھیں، فارس ایسا نہیں ہے۔ عمار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بھی طنزیہ تھی۔ پیشانی مسلتے ہوئے، الجھے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ جیسے ضبط کے مراحل پر تھا۔ شیرازی خاندان کو دھوکہ دے کر آپ کیسے مطمئن ہیں ماما؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عمار، اب کہ انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا، تمہیں میری بھانجی کے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب شادی شدہ ہے۔ بٹھا لو یہ بات اپنے دماغ میں کہ وہ اب کسی کی عزت ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا ماضی تھا۔ میں اس کی پرسنل لائف مسز شیرازی کے سامنے کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ جو محبت کا چند روزہ بھوت سوار ہے، یہ اترے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، میں تو جیسے بچہ ہوں، پاگل ہوں، ناسمجھ ہوں۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ شدید غصے کے عالم میں میز کو ٹھوکر مارتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سائرہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی تھی۔ صبح جتنی روشن، صاف اور چمکدار تھی، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی تاریک، ویران اور سنسان سی تھی۔ سرخ رنگ کا قدرے ہلکے کام والا نفیس جوڑا زیب تن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دلی سے اپنے بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، اس نے ہمت جمع کر کے کہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ میں آ رہی ہوں۔ فریش نظر آنے کے لیے لائٹ سا میک اپ کیے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی ویل چیئر پر فارس وجدان کے ہمراہ موجود تھی۔ انہوں نے براؤن رنگ کا سادہ سا لباس سے بتن کر رکھا تھا۔ سفید رنگ کی بڑی سی چادر کندھوں پر تھی۔ میک اپ اور جیولری سے آری وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہت نرم سا تاثر دیتی تھیں، اور لبوں پر بکھری شفیق اور مہربان سی مسکراہٹ سیدھا دل میں اترتی تھی۔ السلام علیکم۔ مشترکہ سلام کر کے وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ مسز شیرازی کے پاس آ گئی تھی۔ انہیں سلام کیا تھا۔ اس نے دعا بھی لی تھی، اور جب جھکی تھی تو انہوں نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا تھا۔ پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں ہی کرسی پر بٹھایا تھا۔ فارس وجدان اس کے عین سامنے جھکے سر کے ساتھ اپنے ٹیبلٹ کی اسکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ دیسی اور بدیسی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹیبل سے مختلف ڈشز اٹھا اٹھا کر مسز شیرازی اس کے سامنے رکھنے لگی۔ جنت نے نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ضرور تھا، مگر تاثرات سخت پتھریلے نہ تھے۔ مسز شیرازی جب جب اس سے مخاطب ہوتی، وہ بہت آرام اور تسلی سے مختصر جواب دے کر اپنی نگاہیں ٹیب پر جما لیتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی، جیسے وہ جلد از جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہتا ہو، مگر مسز شیرازی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی، خبروں سے اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ تو پھر ہنی مون کے لیے کیا پلان کیا ہے تم دونوں نے؟ انہوں نے باتوں کے دوران اتنا اچانک پوچھا کہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے فارس کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ جنت نے سر اٹھایا،
تو نگاہیں فارس سے دوچار ہوئیں، بس ایک لمحے کے لیے، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ ابھی کچھ سوچا نہیں اس بارے میں۔ توقع کے برعکس اس نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، 1 مہینے کا بریک لو۔ اور فارس نے اپنی ماں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شادی سے اتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھی، جیسے سارے بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گئے ہوں، جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں۔ ہاں، کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا۔ اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا۔ خوش رہو، انہوں نے دعا دی۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے لگا تو مسز شیرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ شادی کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن ہے، تمہیں اسے سی آف کرنا چاہیے۔ جنت نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روش پر کھڑا تھا۔ رک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہو کر رک گئی، آنکھوں میں اضطراب ٹھہر گیا۔ وہ فارس سے 3-4 سٹیئرز کی بلندی پر تھی، مگر اس کی نظروں کی حقارت آمیز تاثر سے جیسے زمین کی تہوں میں اتر گئی ہو۔ نفرت، تحقیر، دھتکار، ان نظروں کے مفہوم وہ جانتی تھی، ان نفرتوں کو پہچانتی تھی۔ تبھی اس کا دل کٹا تھا، تبھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور کی بات، اس کے لیے عزت بھی نہ تھی۔ آنٹی نے کہا تھا کہ انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کی وضاحت دینا چاہی۔ کہ کیا؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ لہجہ حد الامکان سخت ہی رہا۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا؟ وہ پھنکارا۔ وہ چپ رہی۔ اضطراب اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے فارس نے انگلی اٹھائی۔ کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں کے تاثرات سے ہی وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے دروازے میں نظر نہ آئے۔ جنت لب کچلتی اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، حالانکہ یہ رویہ، یہ دھتکار اور نفرت، یہ کچھ نیا تو نہ تھا۔ سیاہ شیڈز آنکھوں پر لگائے وہ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ضبط کر کے اس نے آنسو دبا لیے تھے۔ نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا تھا۔ خوف کی آہنی شکنجے میں جکڑی وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی اسے وجدان ہاؤس سے متعارف کرواتے ہوئے نچلی منزل پر ہی ہال نما ایک ایسے کمرے میں لے آئیں جو دیکھنے میں کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو لگتا تھا۔ واٹر کلرز، ایکریلکس، آئل پینٹس، ہر طرح کی پینسلز، مختلف برشز، کینوس پیپرز، ہیوی کارڈ سٹاک، غرض کے ہر وہ مٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لیے درکار ہو سکتا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ قدرتی مناظر کی بے پناہ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر لگائی گئی تھیں، اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیواروں کے پاس ہی رکھی گئی تھیں۔ بیش قیمت پینٹنگز، آرائشی اشیاء، کرسٹلز، لکڑی اور مٹی سے بنی منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیسز۔ جنت ایک ایک چیز اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شیرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اس گھر کو اپنی پینٹنگ سے سجاؤں۔ جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ الیکٹرانک ویل چیئر پر براجمان وہ اس کے پاس آ کر رک گئی تھیں۔ میک اپ سے آری چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ آپ آرٹسٹ ہیں؟ اور یہ سب پینٹنگز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس شوقیہ رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی۔
ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ شوقیہ اور کھیل؟ یہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی۔ جنت سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کمال کی آرٹسٹ تھی مسز شرازی۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصلی تصویروں کا گمان ہو رہا تھا۔ مسز شرازی نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت، تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ دیوار پر ہنزا کی بلند و بالا پہاڑوں کی تصویروں پر متحرک جنت کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی رہی، انہوں نے کہا۔ جنت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پاتی تھیں، جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، جیسے کچھ دل پر لگا تھا۔ وجود ماضی اور حال کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولنے لگا تھا۔ اس نے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شرازی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک زندہ مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ الیکٹرانک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا۔ پاس ہی پتھر پر نصب گھڑی رکھی تھی، لکڑی کا باکس بھی، جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے تھے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ اپنے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلی لٹ کو کان کے پیچھے اڑا کر اطراف میں نگاہیں دوڑائی تھیں۔ وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پینٹنگز کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن بھی موجود تھے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی، جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک اور باکس پڑا تھا، ادھ کھلا ہوا۔ وہ جھک کر اس کارڈ کو دیکھنے لگی، جس پر تیسری کلاس کے فارس وجدان کی پہلی پوزیشن سٹارز اور سٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی۔ یہ فارس کا سامان ہے، بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گی، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوں گے، صحیح سلامت۔ اپنے بیٹے کے لیے مسز شرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا۔ نیچے ہی پلاسٹک کی شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا، فولڈ کیا ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا۔ مسز شرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار گیر کھڑکی پر سے پردہ ہٹا دیا۔ کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز پر رکھی گئی پینٹنگز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پرفیکٹ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ مسز شرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی گئی تھی۔ بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیے وہ کچھ مبہوت ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ قرآن کی ایک آیت تھی، جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تمام حروف مختلف مناظر خود میں سمائے ہوئے تھے۔ پھول، آسمان، خزاں، درخت، خاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ، وسیع سبزہ زار۔ العسر لفظ میں خزاں کا منظر تھا، نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار خار جھاڑیاں، اور اس سے آگے یسرا، سرسبز پھول، ہرے بھرے درخت اور وسیع سبزہ زار کی جھلک۔ مگر یسرا کا الف مختلف تھا، حجم میں بھی اور لکھائی میں بھی۔
حرف الف آسمانی رنگ کا آسمان کی طرف اٹھا، لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھا رہا تھا۔ پوری آیت ایک ہی لکھائی، ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ، مگر الف جو آسمان کی جھلک دکھا رہا تھا وہ سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے۔ راز؟ اس نے چونک کر مسز شرازی کو دیکھا تھا۔ کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شرازی مسکرا دی۔ وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں ایک غیر مبہم سا تاثر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے، اس سوال کا جو انسان کے اندر ابھرتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے، مسز شرازی کہہ رہی تھی۔ اب اس آیت کو دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو ایک وقت میں میرے اندر اٹھا تھا اور جو اب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا۔ کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ نا سمجھی کے عالم میں مسز شرازی کو دیکھتے جنت کی اضطراب نگاہیں اسر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کی تمام تر توجہ اب وہیں تھی، خزاں سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو ایک آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سقیم کو، ہر علیل کو۔ وہ کہہ رہی تھیں۔ فریم پر جنت کی نگاہوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوتی گئی۔ اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ ان کا لہجہ پرسراریت میں ڈھلا تھا۔ دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے۔ مسز شرازی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہیں۔ چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر یسریٰ کا الف نمایاں لکھا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو۔ اپنی بات کے اختتام پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے الیکٹرک چیئر کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا اور جنت پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جنت، خدا کے لیے، جنت، جنت میرا بچہ۔ شور ایک دم سے بڑھا تھا، آوازیں تیز ہوئی تھیں۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر پڑا اور وہ لہرا کر کانچ کے ٹکڑوں پر آن گری۔ امی! وہ روتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ امی! یکایک ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ امی! لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں میں شال بھینچتے ہوئے اس نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے فارس وجدان کی شعلہ بار نگاہوں کی زرد میں آتے ہی برف ہو گئی تھی۔ اس کا دل رک گیا، آنسو تھم گئے۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگا وہ سانس نہ لے پائے گی۔ ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مغل ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ پچھلی کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سوتے میں اکثر ڈر جاتی تھی، رو پڑتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ مجرموں کی طرح شرمساری سے سر جھکا کر اس نے پیشانی پر پھسلتی اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا، بلینکٹ اور تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں ڈبل صوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا، آنکھیں جھلک گئیں۔ کریم ٹائلز پر ڈھیر ہوتا وجود، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، وجود کپ کپانے لگا تھا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ شور ایک بار پھر اٹھا تھا، آواز سماعتوں میں ہتھوڑے مارنے لگی تھی۔ پیشانی گھٹنوں پر ٹکائے وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔
آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ اجڑت میں آنسو پوچھتے اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ راہداری میں بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا وہ قہر بار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹینشن سیکر، اس کی بڑبڑاہٹ واضح آتی۔ ایک نفرت بھری نگاہ جنت پر ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، سسکیاں لبوں تلے دباتے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا، نہ سماعتوں سے کوئی آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک جامد سناٹا تھا جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ نفرت بڑی ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹکنے کے لیے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ تاریکی میں عکس روشن ہوا، آئینے پر دراڑیں پڑ گئیں، موازنہ شروع ہو چکا تھا۔ دو چہرے ایک ہو گئے تھے۔ اذیت پھن پھیلائے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ محبت، بہت بھاری اور مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے، جو لبوں سے نہ ادا ہوتا تھا نہ خوشی کا احساس دلاتا تھا، جو امید جگاتا تھا نہ یقین دلاتا تھا۔ محبت، آئینہ سامنے تھا، آئینہ واضح تھا۔ جنت نے آنکھیں میچ لیں، لب بھینچ لیے۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی، اور دل ماضی کے ازوں سے لپٹا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ فارس وجدان کے لیے عدم تھی، ماورائی تھی، نہ نظر آنے والی ایک ایسی مخلوق جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کیا وہ اس کی مرضی اور منشا سے اس گھر میں لائی گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا، مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا۔ غصے کا انتہائی تیز، مشتعل۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا کہ وہ رہے، اجنبیوں کی طرح، مسافروں کی طرح، جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی، اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ وہ خود کو اتنا کمزور، اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکی۔ فارس نے حدود کا تعین کیا تھا تو وہ بھی اپنے خول میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی کو پسند کیا تھا تو وہ بھی میوٹ ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی، اس کی الجھن بڑھانے لگی تھی۔ ایک معین وقت تک وہ نکاح کا پابند تھا، ایک مدت تک وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ مدت تمام ہو گئی، جب وہ وجہ اختتام ہو گئی، اس کے بعد کیا؟ اس کے آگے کیا؟ طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگا تھا، کانٹریکٹ کا خیال اذیت بڑھانے لگا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خود خالی دامن تھی۔ حالات سے لڑنے کے لیے تو اب اس کے پاس ایک موہوم سی امید بھی نہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ پارک سے واپسی پر وجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رہ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینز اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر کے عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بھویں سکیڑ کر پہلے اس نے جنت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر وجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پر بل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پر بازو باندھے اس کے قریب آئی۔
آپ کی تعریف؟ جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے میں ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ جل سی گئی، تب سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں، فارس وجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے۔ شرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس نے تعارف کروایا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تا پیر جنت کا جائزہ لیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحوں تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی۔ اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی۔ صدمہ گہرا تھا، نکلنے میں چند لمحے لگے۔ پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی، سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم انگیجڈ۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی مرکزی دروازے کی جانب پڑی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ خفگی کے تاثرات تھے اور اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک آ گئی ہو، کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھنے لگی۔ ویسے میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، یہ کوشش ان پر نہیں چلیں گی۔ وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہے۔ لڑکیوں سے یہ 10 20 30 قدموں کی دوری پر رہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے منہ پر بےزتی کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں، کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ عزیر بھائی کے دوست ہیں، اس لیے وہ میرے بھی بھائی جیسے ہیں۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب ہلہ گلا کروں گی، آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں۔ آنٹی تو بس ان کی نانا سے عاجز آ چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا تھا، وہ ایسے نہیں مانیں گے۔ گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں، پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں۔ اور آنٹی اتنی معصوم ہیں، وہ میرے مشوروں سے ہی ڈر جاتی ہیں۔ جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آ گئی۔ زبان ابھی بھی چل رہی تھی۔ اصل میں وہ خاصے مغرور واقع ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی یہ ہمارے ڈائلاگ ہیں، فارس بھائی نے چرا لیے۔ اب بندہ پوچھے کیوں نہیں کرنی، تو کہتے ہیں بس نہیں کرنی۔ یہ لائن بھی ہماری ہے۔ کیبنٹ کھول کر جنت نے 2 گلاس نکالے، پھر ان میں لائم جوس انڈیلا۔ پشت آئمہ ظہیر کی طرف تھی، جو کاؤنٹر ٹیبل کے پاس کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی، ایسی ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھکرائے ہیں، ایسی ایسی لڑکیوں کے کہ میں کیا بتاؤں۔ جنت نے اسے لائم جوس، کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ یا گھر کی کوئی ملازمہ یا پھر مسز شرازی کی کوئی اسٹوڈنٹ۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ میں جنت کمال ہوں، فارس وجدان کی بیوی۔ جوس پیتے ہوئے آئمہ کو زور کا جھٹکا لگا، گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانسنے لگی اور جنت کو دیکھا، کچھ حیرت، صدمے اور بے یقینی سے۔ پھر ہنسی اور بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ نائس جوک، آئی لائک اٹ۔ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہی تھی، پھر ہنسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کاؤنٹر پر کوہنیاں جما کر آگے ہوئی۔ دیکھو، اگر تم ان میں انٹرسٹیڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، فارس بھائی کو اس شادی پر آمادہ کرنے کے لیے۔ باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا،
ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے۔ سر جھکائے بڑے ہی پرسرار انداز میں بات کرتی وہ جنت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ارے ارے، تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ آئمہ کے عقب میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی جنت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مل کر گیم کھیلتے ہیں فارس بھائی کے ساتھ، کوئی چال چلتے ہیں، دیکھنا خود ہی ہاں کر دیں گے شادی کے لیے۔ سر پر چپٹ رسید ہوئی تو اسے یکایک خطرے کا ادراک ہوا۔ لفظ گم ہو گئے۔ یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا۔ اللہ فارس بھائی، ایک تو آپ بھی نا، پورے 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، مگر مجال ہے جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں۔ کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے لیے چال چلنی ہے؟ اس کے تاثرات سخت نہ تھے۔ آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی۔ وہ میں اصل میں آئمہ ہکلائی۔ وہ کیا میں اصل میں؟ ذرا سے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ میں ان سے ایک ناول ڈسکس کر رہی تھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ ہنوز تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ ڈیڈ یو سی دیٹ؟ آئمہ نے بڑی اماؤں کی طرح فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا۔ ایسے ہیں یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لیں، نہیں، بس ایسے ہی غصے میں ہی رہتے ہیں۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو گی اس طوفان کے ساتھ؟ آئمہ، لاؤنج سے فارس کی آواز آئی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ وہیں سے چلائی۔ پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوں، پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے کہ اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز، اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو ان کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شرازی کہاں ہوں گی؟ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی۔ انہیں بتا دینا آئمہ آئی تھی، ان سے پھر ملنے آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ مدافعانہ انداز میں لڑتی الجھتی باہر چلی گئی۔ جنت کی خاموش نگاہوں نے گلاس وال کے اس پار فارس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔